کہاں ہے ارض و سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگے کورے دے؟ ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو بتر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا وہ ہے برصغیر کی معاشرتی اقدار اور کرپشن. جناب والا، میرے سامنے ایک مزدور کا بیٹا آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب لیے یونیورسٹی کا امتحان دیتا ہے، مگر اس کا حق ایک اسر و رسوخ والے کو دے دیا جاتا ہے. میں دل برداشتہ ہو جاتی ہوں. دوسری طرف دیکھتی ہوں کہ نوجوانوں کی ایک قطار جہاں وہ اپنی اصلی ڈگریاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے پولیس کے ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں. ایک نوجوان دل برداشتہ ہو کر خود پر پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لیتا ہے اور اس کی لاش تڑپ تڑپ کر یہ سوال کرتی ہے کہ میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں. جناب والا، میں یہ سوچتی رہ جاتی ہوں ایسا کیوں ہوا؟ حقدار کو اس کا حق کیوں نہ ملا؟ میرٹ کس نے نظر انداز کیا؟ کیا حکام مالا اس معاشرے کے افراد نہیں؟ جواب ملا، یہ معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے، عزت اور عظمت کے خود ساہرتہ معیار حاصل کرنے کے لیے کرپشن اور بدعنوانی میں ملوث ہوئے. اور معاشرہ جو خوبصورت معاشرتی اقدار کا حامل ہے، یہ اقدار افراد کے باہمی تعامل، میل جول اور اجتماعی زندگی میں حسن پیدا کرتی ہیں، زندگی کو آسان اور خوبصورت بنانے کے لیے ہوتی ہیں. یہی اقدار افراد کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں. جناب والا، برصغیر کی معاشرتی اقدار رواداری، خلوص و محبت، خدمت، انسانیت، اپنائیت، صلہ رحمی اور ہمدردی جیسے افاقی اصولوں پر مبنی ہے. لیکن آج ہم نے عزت و شہرت اور عظمت کے خود ساختہ معیارات بنا ڈالے اور یہی خوبصورت اقدار کرپشن کا باعث بنا دی. جیسے انصاف کرتے ہوئے اپنے رشتے داروں کو فوقیت دینا، ذات برادری کے لوگوں کو نوازنا، ہم فرقہ لوگوں کو معاہد مہیا کرنا، صوبائیت اور لسانیت پر معاشرتی اور اخلاقی اقدار کو قربان کر دینا. مجھے تو لگتا ہے جیسے کرپشن ہی معاشرتی قدر بن گئی ہے. جب ہوس چار سو بکھر جائے، جب ہوس چار سو بکھر جائے، آدمی امن کو ترستا ہے. جب زمین تیرگی سے اٹھ جائے، آسمان سے لہو برستا ہے. جناب والا، کرپشن کیوں کی جاتی ہے؟ مادی خواہشات کرپشن کی بنیادیں ہیں. ذاتی منافع اور نمود و نمائش کرپشن کو پروان چڑھاتی ہیں اور بے جا رسم و رواج کی پابندی کرپشن کو جنم دیتی ہے. جناب والا، اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں سڑکوں کی مرمت اور سرکاری عمارتوں کی تعمیر کے لیے جو سامان ملتا ہے، ہم اسے اپنی ذاتی کوٹھیوں اور بنگلوں میں استعمال کرتے ہیں. ہمیں غیر مبارک سے مصیبت زدگان کے لیے جو امداد ملتی ہے، ہم ان کو ان کا پورا حق نہیں دیتے. کسی کا کام اگر ہمارے اختیارات سے نکلتا ہے تو ہم اس سے ناجائز رقم وصول کرتے ہیں. ہم مریضوں سے ہسپتال میں لاپرواہی برت کر انہیں اپنے پرائیویٹ کلینک میں آنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. ہم پڑھاتے تو سرکاری اداروں میں ہیں، مگر امتحان میں کامیابی کی ضمانت پرائیویٹ ٹیوشن میں دیتے ہیں. اور اپنے ملک کی ضروری اشیاء یہاں تک کہ گندم کو بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسمگل کر دیتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں عزت و ترقی کا معیار نمود و نمائش اور مادی ترقی ہے، جسے جائز طریقے سے حاصل کی گئی کمائی سے برقرار نہیں رکھا جا سکتا. اور اس طرح معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی طرح کرپشن میں ملوث ہے. قدم قدم پہ یہاں ضمیر بکتے ہیں، قدم قدم پہ یہاں ضمیر بکتے ہیں. میرے عظیم وطن تجھ پہ رحم آتا ہے. جناب والا، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیکھا؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے حاصل کیا؟ نہیں جناب والا، نہیں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے. وہ پاکستان ہم سب کو مل کر بنانا ہے. وہ پاکستان کرپشن سے پاک پاکستان ہوگا. کرپشن تو ایک شیطانی کام ہے
جسے ہماری مادہ پرستی اور اسلامی اقدار کی ناقدری نے جنم دیا۔ اس کو شکست دینے کے لیے اسلام ہی کا ہتھیار لائے، کیونکہ ہماری اسلامی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں ایسے افراد کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے انتہائی ضرورت کے وقت اپنے ایمان کو سلامت رکھا۔ ترغیبات ان کا دامن پکڑتی رہی مگر وہ انہیں جھٹک کر پاکیزگی کی راہ میں آگے بڑھ گئے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشیں کر لینی چاہیے کہ اس راہ پر چلنے والی قومیں دنیا کی صف اول قوموں میں شمار ہوتی ہیں، مگر افسوس صد افسوس آج کرپشن کی وجہ سے میرا ملک کامیاب ممالک کی صفوں میں سے نکل چکا۔ مگر اس کے باوجود بھی میں نا امید نہیں ہوں، کیونکہ رات چاہے کتنی بھی تاریخ کیوں نہ ہو، اجالا مقدر ضرور بنتا ہے، سورج ضرور نکلتا ہے، کیونکہ میری قوم کے ضمیر سوئے تو ہیں لیکن مرے نہیں۔ اگر آج آپ سب میرے ساتھ مل کر کرپشن کے خاتمے کے لیے اٹھیں گے تو دوسری جانب میرا ملک کامیابی کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ۔